مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نامے آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے آن لائن ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم پھر اس کی حضوری میں جھک سکے ہیں۔ ہم ایک ٹاپک ہم نے شروع کیا اور اس میں ٹاپک ایسا مضمون ہے جس پہ لوگ بولنا پسند نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچا کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ کلیساؤں میں لوگ ان سے سوال نہ کریں، اور اگر کوئی ان سے سوال کرتا بھی ہے تو ان کا جواب ایسا جواب ہے کہ جو کلام سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ جواب مناسب نہیں ہے۔ میں نے خود سے بہت سے خدا کے خادمین سے اس مضمون پہ بات کی۔ بہت سے خادمین نے دو الفاظ میں اس کا خاتمہ کیا، بہت سے خادمین نے سمجھانے کی کوشش کی، بہت سے خادمین نے حوالہ جات دیے، اور بہت سے خادمین ایسے بھی تھے جو جواب تو دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کی بیس سے ناواقف ہے۔ اگر ان سے اس سے آگے کوئی بات کی جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ چھوڑے اس بات کو، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو ایسے ملجلے بیانات کی روشنی میں جو ریکویسٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہترین طریقے سے آپ تک اس کو بہتر طریقے کے ساتھ پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسکالرز سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے، اور ان سے جو بات چیت ہوئی اس میں وہ اسکالرز کا لمبی بات کرنا ویسے ہی پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے وہی ٹیپیکل حوالہ جات ہیں، ان ٹیپیکل حوالہ جات کو پیش کر کے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کسی طرح سے اس سے بچا جائے، کیونکہ کلیسیاں جو ہیں وہ اس بات سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے اور چاہتے ہیں کہ خدا کا قدرت کا ہاتھ بڑھے، ہم سب اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ ہم نے پچھلے اس میں دیکھا تھا عبادت میں کہ کس طور سے خدا نے عورت کو ملبس کیا ہے، اختیارات سے، شرم و حیا سے، خوبصورتی سے، خوبصورت خد و خال
بچوں کی خاندانی پرورش، دھیان، یہ ہم نے سارے مثبت پہلو تھے، اس پہ غور کیا کہ کس طرح سے عورت کو خدا نے اختیار بھی بخشا اور ہر ہتھیار سے ملبس بھی کیا. اور ہم کلام دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورت کو نبوت بھی دی ہے، کلیسیوں کے لیے بہترین طریقے سے استعمال بھی کیا ہے. ہم نے اس کے منفی پہلو بھی دیکھے کہ کس طرح سے آج کی عورت ہے. تو اس میں جو منفی پہلو تھے اس میں جو ریکویسٹ کی گئی ہے اس کے مطابق آج ہم دیکھتے ہیں، اس کو مفصل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے منفی پہلو کے پیچھے جو محرکات ہیں ان پہ بھی غور کرنا ضروری ہے. یہ ساری تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ معلوم ہونی چاہیے اور وہ اس جگہ میں رہتے ہوئے بابرکت طریقے سے اپنے خاندانوں کو چلائیں اور کوئی انگلی اٹھ نہ سکے. یہ کوشش ہے کہ عورت کی ذات بہت مقدس ہے، عورت کی محنت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بچوں کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارتی ہیں، پورے خاندان کے لیے عورت کی بہت قربانی ہے، اور یہ سب صفات جو ہیں یہ ہمارے زندہ خدا نے عورت کو عطا کی ہے. تو منفی پہلو میں جو ہم نے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ عورت کے لیے نہیں ہے، لیکن بات اس پہ کرنی ہے کہ اگر آج لیسبین شادیاں ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر عورت کو اس مقام پہ کیوں لایا گیا کہ وہ عورت سے شادی کرے، وہ اس بدکاری میں گم ہو جائے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں عورت کا قصور نہیں ہے. چند چیزیں ایسی آئیں گی جس میں بالکل ڈائریکٹ عورت کا قصور ہے، عورت خود سے اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں عورت کا قصور نہیں ہے بلکہ اس کو معاشرے نے اور مردوں نے اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایسے کام جو خدا کو پسند نہیں ہے، جن سے خدا کو کراہیت ہے، نفرت ہے، وہ کام کریں. تو یہ عورت کی شادی، پھر مرد کی شادی، اور پھر چرچ کونسل اس کی اجازت دے. ایسی کون سا قانون، کون سا کلام ہے جس میں ایسی چیزوں کی اجازت دینی پڑے؟ کیا ہم نے اپنے زندہ خدا کے منہ کے الفاظوں کو بیچ دیا ہے، یا ہم کسی دباؤ میں آ کے اس کی اجازت دیں؟ کلیسیائیں
ختم نہیں ہو سکتی، خدا کا زندہ کلام ٹل نہیں سکتا، خدا کا زندہ کلام ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا خدا ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ یہ ڈر ہم ایمانداروں نے کہاں سے آیا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری مسیحیت خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا کلام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، خدا کی منہ کی باتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ کیا وہ باتیں کسی بت نے پیش کی ہیں یا کسی ایسے شخص نے پیش کی ہیں جو اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے؟ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ پھر ایسے کیسے ہو گیا کہ کونسلز نے بھی اجازت دے دی اور یہ معاشروں میں عام ہونے لگا؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ بدکاری ہے جو ہمارے معاشروں میں ہے، اور ہم اپنے معاشرے کی خرابیوں کو تو دور کریں نا، اور فٹافٹ خدا کے زندہ کلام کو مولڈ کرنا شروع کر دیں اور اس کو بیچنا شروع کر دیں، یا اس سے خائف ہونا شروع ہو جائے کہ شاید وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اس میں مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کا چال چلن ایسا نہیں ہے، ان کے بیہیویئرز ایسے نہیں ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا نبھا کر سکے۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ضرور بیرا روی ہوتی ہے، ضرور اپنے راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اور عورت ضرور ہے کہ اس میں عورت کا قصور نہیں ہے اگر اس نے اپنے راستے خود متعین کیے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ عورت اس بات پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مردوں کا قصور ہے، اور معاشرہ جو لیڈ کرتا ہے وہ بھی مرد ہی کرتا ہے۔ اسمبلیز میں موسٹلی مرد ہی ہوتے ہیں، چرچ کونسل میں مین پوزیشنز پہ مرد ہی ہیں، اور اگر اجازت دی گئی ہے تو ایسی کیا محرکات ہیں کہ مردوں کو مجبور ہو کے ایسے گناہ کی اجازت دی گئی؟ کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اور ڈیپ جانے سے بہتر ہے کہ اس بات کو یہاں پہ ختم کیا جائے کہ اس میں خالصتاً مردوں کا قصور ہے کہ وہ عورتوں کو اس بدکاری میں لانے کی وجہ بنے۔ اس کے بعد دوسرا مثبت پوائنٹ میں نے دیا تھا، عورت کے لمبے بال اس کی زینت ہے، اور اس میں اب جو ہوتا ہے وہ بال کٹوانا بے حرمتی۔ یہ بے حرمتی میں بھی قصور مردوں کا بھی ہے، معاشرے کا بھی ہے، لیکن اس میں زیادہ قصور عورت کا ہے، کیونکہ خالصتاً یہ اس کی اپنی کھیتی ہے، وہ اس کو لمبے بال رکھے یا اس کو کٹوائے، اس تک کلام پہنچنا چاہیے کہ کس چیز میں اس کی بے حرمتی ہے اور کس چیز میں اس کی عظمت ہے۔ اور جب کلام پہنچ چکا اور پھر بھی ایسی باتیں کی جائیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہیں۔ حیادار لباس شرم و حیا سے عورت کو ملوث کیا، مثبت پوائنٹ تھا۔ اس کی جگہ پہ جو ڈریسز ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں خواتین کے ڈریسز ڈیزائن کرنے والے بڑے بڑے ڈیزائنرز جو ہیں، اس میں 80% ڈیزائنرز جو ہیں وہ مرد ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم ڈریسز پہ آتے ہیں، ڈیزائنرز پہ جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنانے پہ جاتے ہیں، تو اس میں عورت کا قصور تو یہ ہے کہ اس نے پہن لیا،
اور ڈیزائن لانے والا اور اجازت دینے والا وہ سب مرد حضرات. تو اس لیے اگر ہم خواتین کے منفی پہلو پہ غور کرتے ہیں، آج کی عورت پہ غور کرتے ہیں، تو اس میں خالصتاً عورت کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں مردوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا. جب ہم سارے پوائنٹس پہ غور کریں گے تو پھر ہمیں ضرور اس بات کا پتہ چلے گا کہ اکیلی عورت قصوروار نہیں. خوبصورت بننے کے لیے مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ شوہر گھر آنے والا ہے، اپنے آپ کو بناؤ سنبھال کرو تاکہ وہ جب گھر آئے تو وہ آپ کو دیکھ کے، اپنی بیوی کو دیکھ کے خوش ہو. لیکن وہ خوشی جو تھی، وہ بناؤ سنگار جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. آج کا بناؤ سنگار نہیں تھا، اور وہ بناؤ سنگار جو تھا وہ خالصتاً اپنے شوہر کے لیے تھا. لیکن آج کا بناؤ سنگار جو ہے وہ شوہر کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو اس میں بھی ہماری جو خواتین ہیں، معذرت کے ساتھ میں مضمون پیش کر رہا ہوں، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، کسی کے لیے میں ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، اس لیے میں پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ خالصتاً خواتین کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ میک اپ کس طرح کرنا ہے، اپنا بناؤ سنگار کس طرح کرنا ہے، کس طرف چلنا ہے، یہ خالصاً ان کا کام ہے. اس کے بعد خد و خال، خوبصورت خد و خال مرد کی توجہ کے لیے دیے تھے خدا نے. مرد کون؟ میں نے بیان کیا تھا جس کی محکومیت میں ہے، خالصتاً وہ مرد جو اس کا شوہر ہے. اور شوہر کو تو آج کل کم اور تعریف لینا آج کل زیادہ. تو اس میں جب لباس پہنا جاتا ہے اور خدا نے عورت کو پردے کے لیے کہا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اپنا پردے کا انتظام کرتی ہے تو ضرور ہے کہ یہ عورت نے دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے خد و خال دنیا کے دوسرے لوگوں کے اوپر یہاں تو نہیں کرتا. یہ اس میں خالص عورت کا قصور. حرمت کی حفاظت جہاں تک جس کی محکومیت ہے وہ اس کا فرض بنتا ہے. عورت کی حفاظت کرنا، اس کی حرمت عزت کی حفاظت کرنا، یہ اس کا فرض ہے. لیکن وہ اپنے فرض میں اگر غفلت کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کے قصوروار ہیں اور گناہ گار ہیں. لیکن اگر عورت اپنی مرضی سے اس حرمت کا دھیان رکھے تو پھر عورت کا قصور. خاندان اور بچوں کی پرورش میں سب سے اہم جز جو ہے وہ آج کل کے میل حضرات ہیں. ہمارے کرسچن بھائی، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، کسی کو ہٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کلام کا سارے مضمون کا حصہ ہے. اگر ہم کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہمیں تمام حرکات پہ غور کرنا ہے. اور اس میں خالصتاً ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو مرد حضرات ہیں،
وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے غافل ہے۔ وہ اس طرح سے جس طرح سے خدا نے مرد کو محنت مشقت سے کمانے کے لیے کہا اور وہ اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا، اس راز کو ہمارے مرد سمجھنے سے غافل ہیں۔ بلکہ آج اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گلی محلوں میں ہمارے نوجوان کیا حرکات کرتے ہیں، کیا نشہ بازی ہوتی ہے، اور کوئی کام کاج نہیں، کوئی محنت مشقت نہیں۔ تو پھر خاندان میں سے ضرور ہے کہ خواتین کو باہر نکلنا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے خواتین کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے بیکاز آف دوز میلز۔ یہ اس میں خالصتاً مردوں کا قصور ہے جب ہم اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتے، جب ہم اپنے خاندان کا بہتر طریقے سے بندوبست نہیں کرتے، ان کی ضرورتیں نہیں دیکھتے اور اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اپنے خاندان کو، اپنی بیوی، وہ ساتھی جو خدا نے دیا جس کی ذمہ داری اس مرد پر ہے، جب وہ اپنی اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکا وہ خدا کا قصوروار تو ہے ہی، وہ گناہگار تو ہے ہی، لیکن اپنی غلطیاں جو وہ خود کرتا ہے اس کا بھی قصوروار ہے۔ اور اس میں بیوی کیا کرے؟ کیا اس نے بچے نہیں پالنے؟ کیا اس نے اپنا گھر کا انتظام نہیں کرنا؟ تو اس میں بیوی کا قصور نہیں ہے جب وہ اس طرح سے نکلے، کیونکہ جب مرد اپنے فرائض انجام نہ دے تو پھر گناہ بات۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کی مجبوری ہے حالات کے حساب سے، اور جس وجہ سے وہ مجبوری بنی ہے اس وجہ کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کی تحقیر کی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تابع داری، شوہر کی تابع داری۔ ہم اپنی کلیسیا میں بڑے جذبے سے، بڑے جوش سے یہ تو کام ضرور سناتے ہیں کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع ہو، لیکن ضرور ہے کہ جیسے پچھلے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اگر شوہر اپنے فرائض نہیں سمجھتے اور اپنے فرائض خاندان میں سر انجام نہیں دیتے تو پھر ضرور ہے کہ جس عورت نے اپنے بچوں کے لیے سارا دن کام کرنا ہے، ہر چیز کا انتظام کرنا ہے اور گھر کو سنبھالنا، اس کے سب چیزوں کو اس کی کیئر کرنی ہے، اس کے بعد مرد کی کیا حیثیت ہے؟ پھر بھی اگر مرد کہیں کہ جی بیویاں ہمارے تابع رہیں، ہماری ہر بات کو مانے منوان، کیونکہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، تو پھر خدا نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ محنت مشقت کر کے اپنے خاندان کا سلسلہ چلائے، اپنے بچوں کی، بیوی کی ضروریات پوری کرے۔ بیوی گھر کی مختار ہے، اس کے پاس جب کوئی چیزیں ہی نہیں ہوں گی وہ گھر کی مختار کس کا قصور ہے؟ کیونکہ مرد حضرات اپنے لیے تو احکامات کو یاد رکھتے ہیں کہ عورتوں کو بڑے بلند آواز سے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جی تسی باجہ گناہ گاراں ہو ڈیاں ہو، تسی خدا دے انہاں حکمان نہیں مان دیاں، کیونکہ خدا نے کیا کہ شوہراں دے تابع ہو۔ یہ تو آپ یاد ہے کہ شوہروں کے تابع رہنا ہے، لیکن یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے گھر کا انتظام کرنا ہے، کاکے بھی آپ نے لانا ہے۔ اگر آپ بے طور پہ محنت مشقت کے اپنے پسینے کی کمائی گھر لے جائیں گے تو جو شوہر کی کمائی گھر میں ہوتی ہے وہ بابرکت کمائی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے فرائض سے غافل ہیں تو پھر جب آپ لاگو میں نہیں ہے، کلام آپ پہ لاگو نہیں ہوتا
آپ کا احترام نہیں کیا تو آپ کسی دوسرے کو سکھا نہیں سکتے. اور اگر طاقت نہیں ہے تو اس میں اور قصور نہیں، اس میں مردوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے. اگلا پوائنٹ تھا شوہر کی حیثیت کو چیلنج. تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ شوہر نے اپنا اسٹیٹس نہیں رکھتا. تو آج کل اگر آپ خاندانوں میں دیکھیں تو جو شوہر جو ہیں اپنے جو والد ہے یا بھائی ہے جو گھر میں سربراہ ہے، جب وہ فرائض سر انجام نہیں دیتا تو جو گھر کے بچے یا چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کا نام جپتے ہیں جو گھر کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ جہاں سے سارا سسٹم چلنا ہے obviously توجہ اسی طرف ہوگی. تو اس میں بھی صرف عورت کا قصور نہیں ہے. پھر بھی عورتیں ان حالات میں بھی رہتے ہوئے اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان حالات میں رہتے ہوئے بھی عورتیں ہی ہیں جو ہر عبادت میں آپ کو سب سے زیادہ تعداد میں عورتیں ہی نظر آئیں گی. سب سے زیادہ خدا کا نام لیتے ہوئے عورتیں ہی نظر آئیں گی. اور مرد حضرات ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم کام پہ گئے ہوئے تھے. کام کون سا؟ کہ اگر کام پہ گئے ہوں تو آپ کے خاندان کی عورت کو کیا ضرورت ہے باہر نکل کے کام کری. اور اگر آپ کام پہ گئے تھے تو پھر وہ محلے کے کونے میں بیٹھا کون کر رہا تھا؟ کیا اس پہ جو پیسے لگائے وہ اپنے بچوں میں لگا سکتے تھے؟ اگر آپ کی کمائی افراد سے نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ آپ سب کر سکے تو کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کو پھر کیوں باہر نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں؟ آج کل تو ایسے شوہر بھی ہیں جو خود گھر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بس میں بتیجا کر لیا، اب پی جاؤ ماں کے باہر کھلاؤ. انہوں نے خدا کے کلام کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. لیکن اگر ان سے پوچھے کہ کیسا چل رہا ہے، او جی بہت بہڑاتے ہیں، بیویاں گل نہیں ماندیاں، جتی تے رکھ دیا سانو، ساڈی تے کوئی کات ہی کوئی نہیں. اس میں قصور اپنا ہی ہے. اگر اپنے فرائض باحسن طریقے سے پورے کیے ہوتے تو ایسی صورتحال دیکھنی نہ. جتنے باقی سارے پوائنٹس ہیں ان کے محرکات آلموسٹ ہی. تو ہم چلتے ہیں اپنے روحانی پہلو تیسرے پوائنٹ پہ. اور تیسرے پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کون سی کلیسیاں عورت کے پاسٹر بنے کے حامی ہیں، جو حامی نہیں ہے وہ مخالفت میں ہیں. دونوں کے پاس وہی بائبل ہے جو آپ سب کے پاس بھی ہے، اور وہی کلام پڑھنے کا انداز، سمجھنے کا طریقہ وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور ان سب کے ہوتے ہوئے انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہے. ہم ان پہ موازنہ کریں گے کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں، جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ ضرور ہے کہ اس کے پیچھے اپنی تھیالوجی رکھتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی تھیالوجی رکھتے ہیں. اور میرے حساب سے جب ہم یہ سارا پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا
کہ جو اس کے خلاف ہیں ان کا پلڑا کسی حد تک وزنی ہے، ان کی تھیالوجی کسی حد تک زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو آئیے روحانی پہلو پر غور کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا مختلف مذاہب میں عورت کا مقام، ہم نے دیکھا مسیحیت میں 1956 سے پہلے کا مقام دیکھا، کہانت کا کام دوسرے مذاہب میں ہم بالکل اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ضرور وہ بھی کہیں نہ کہیں خواتین ان کے مذہبی قائد میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں، لیکن جو کہانت کا کام ہے، جو مسجد میں، مندر میں، گردوارے میں جو کام ہے وہ خالصاً مردوں کا ہے۔ خدا نے مرد اور عورت کو اختیارات برابر دیے ہیں، ڈیوٹیز مرد کی الگ ہیں، عورت کی الگ ہیں، لیکن اگر ہم مردوں کی ڈیوٹی عورت کو اٹھا کے دے دیں اور عورت کی ڈیوٹی مردوں کو اٹھا کے دے دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم میش اپ کر دیں گے، سب کچھ مکس اپ کر دیں گے اور اپنے ہاتھ سے خدا کی برکت کو ضائع کریں۔ تو یہ اس صورتحال میں ہم اس پہ غور کریں گے کہ ابتدائی کلیسیوں میں کیا صورتحال تھی۔ اگر ابتدائی صورتحال میں منفی سوچنے والے لوگوں کو تقویت ملتی ہے تو پھر ابتدائی کلیسیا کو ماننے والے مثبت پہلو والے لوگ ہیں جو اس کے حامی ہیں، وہ بھی ابتدائی کلیسیا کو مانتے ہیں اور وہ ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی کون سی تھیالوجی ہے جس میں انہوں نے اس چیز کو نکالا ہے اور دوسرے مخالف جو ہیں وہ اس مخالفت پہ ہیں، یہ غلط بات ہے، عورت پاسٹر نہیں بن سکتی۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں مختلف کلیسیاؤں نے عورت کو ordained پاسٹر مقرر کیا ہے، ان کو پورے اعزازات کے ساتھ مقرر کیا ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو جہاں جہاں فیمیل پاسٹر انچارج ہیں ان کی مشکلات آپ کو نظر آئیں گی، کلیسیا میں بھی مشکلات آپ کو بڑی آسانی سے نظر آ جائیں۔ لیکن یہ عمل جاری ہے، اور عورتیں شفائیہ عبادات اور بڑے بڑے معجزات کرنے کی دعوے دار ہیں، اور جب وہ عوام کے سامنے، ہجوم کے سامنے، ایک مجمع کے سامنے جب وہ آتی ہیں تو ایسے لباس پہنتی ہیں، ان کا بناؤ سنگھار ایسا ہوتا ہے کہ شاید کوئی ان کا کام نہ سنتا ہو، ان کی اس لباس کو اور اس سارے سٹائل کو ساری عبادت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتیں ایلڈر ڈیکنز کی عہدوں پر مامور ہیں۔ ہم اسے بھی غور کریں گے کہ کیا عورتیں ایلڈر ڈیکن بن سکتی ہیں؟ ضرور ہم
کوشش کریں گے تاکہ ہم اس میں سے سیکھ سکیں۔ عورتیں کیا ایک کلیسیا کی جیسے مرد ایک کلیسیا کا ordained پاسٹر ہوتا ہے، کیا اس حیثیت میں مخالفت کی گئی ہے یا پاسٹر بننے میں مخالفت کی گئی؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آرڈینیشن ہوتی ہے، مخصوصیت ہوتی ہے، جب سیمنری سے کوئی پاس آؤٹ ہوتا ہے تو سب پاسٹرز ہوتے ہیں، اور جب وہ ordained ہوتے ہیں تو پھر پاسٹر انچارج ہوتے ہیں کسی کلیسیا کو، ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کلیسیا کے نگہبان ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا عورت پاسٹر جو کہا جاتا ہے کہ پاسٹر نہیں بن سکتی یا پاسٹر بن سکتی ہے، اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاسٹر بن سکتی ہے یا ordained پاسٹر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ ان دونوں باتوں پہ غور کریں گے۔ تو آئیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم تیسرے پر ہیں روحانی پہلو، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ میل مرد حضرات کی جو مخصوصیت ہوتی ہے اس کو آرڈینیشن کہتے ہیں۔ ان کو خدا کی خدمت کے لیے کسی کلیسیا کا نگہبان مقرر کیا جاتا ہے، چرواہا شیفرڈ مقرر کیا جاتا ہے، تاکہ وہ کلیسیا میں جتنی بھیڑیں ہیں ان کی حفاظت پہ مامور ہوتا ہے۔ اس کا فرض ہے دھیان کرنا، ان کی مشکل تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، اور ایک مضبوط سہارے کے طور پر اس نگہبان کا کام ہے کہ اس کلیسیا کے ممبران کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانوں کے ساتھ پاسٹرز جو ہیں وہ ایسے منسلک ہوتے ہیں جیسے گھر کا فرد، اور ہر مشکل میں، ہر خوشی میں پاسٹرز جو ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور جو لوگ خدا کو اول درجہ دیتے ہیں وہ پاسٹرز کو اپنے خاندانوں میں اول درجہ دیتے ہیں اور ان کو سب سے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر خوشی میں انہوں نے مشورہ اپنے اس نگہبان اور اس چرواہے سے لینا۔ فیمیل مخصوصیت کو کہتے ہیں آرڈینل، آرڈیننڈ، یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم نے جیسے پیچھے میتھوڈسٹ چرچ امریکہ نے 1956 میں 21 پاسٹرز خواتین کو ordain کیا ہے، اور اس کے بعد سے مختلف کلیسیاؤں نے خواتین کو پاسٹرز مقرر کرنا شروع کیا۔ ایشیا میں جو خاندانی طور طریقے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ خالصتاً مردوں کا معاشرہ ہے۔ افریقہ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی معاشرہ جو ہے خالصتاً مردوں کا معاشرہ ہے۔ دو قسم کی کلام کی رہنمائی آج لوگوں میں نظر آتی ہے، جو کہ لوگوں کی اپنا بنایا ہوا آئین ہے۔ وہ منسلک تو کلام سے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا آئین مقرر کر رکھا ہے، اور اس میں کہتے ہیں مرد اور عورت سب برابر ہیں، اس لیے عہدے بھی برابر ہیں، کیونکہ خدا مرد اور عورت دونوں سے محبت رکھتا ہے۔ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو حقوق و فرائض دیے ہیں، اور دونوں کو
बाब इख्तियार बनाया है। इसलिए ये महकूमियत कहाँ से आ गई और ताबेदारी कहाँ से आ गई, दोनों बराबर हैं। लिहाजा अगर पास्टर्स बन गए तो दोनों पास्टर्स बन सकते हैं। इसमें बहुत सी कलीसियाएं हैं, कुछ नाम लेना चाहूंगा। अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च है यूएसए, एवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन यूएसए, साल्वेशन आर्मी, यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च, द फ्री मेथोडिस्ट चर्च नॉर्थ अमेरिका, फोरस्क्वेयर गॉस्पेल चर्चेस, पेंटिकॉस्टल हॉलीनेस चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च यूएसए, यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट। और इसके अलावा हम देखते हैं बहुत 50% चर्चेस जो पाकिस्तान में हैं वो इस प्रैक्टिस में मसरूफ है। और आमतौर पे पाकिस्तान में जो पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशंस हैं उनके नाम मुख्तलिफ हैं। कुछ जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते, कुछ जो हैं वो इस अमल में मसरूफ हैं। कुछ चर्चेस कहते हैं कि औरत चर्च में बोल ही नहीं सकती। जो मुखालिफ हैं, जो कहते हैं कि हम असल कलाम पे हैं, उनका ये कहना है कि औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहे, उसको बोलने की इजाजत नहीं है। इसी तरह वो बाइबल के हवाला जात भी नहीं पढ़ सकती, वो दुआ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कलाम ने उसको मजमे में बोलने की इजाजत नहीं दी। जो हक में है वो कहते हैं कि औरत तमाम फराइज सर अंजाम दे सकती है। कुछ इसमें ऐसे हैं जो ये कहते हैं ओके ठीक है, पास्टर नहीं बन सकती, लेकिन बाकी चर्च के सारे काम सर अंजाम दे सकती है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पास्टर बन सकती है लेकिन साक्रामेंट अदा नहीं कर सकती। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि औरत पास्टर बन सकती है, सिर्फ बपतिस्मा नहीं दे सकती। फिर कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ओके आपने थियोलॉजी कर ली है, सेमिनरी कर ली है, आप पास्टर हैं, लेकिन हम आपको डेल नहीं करेंगे, आप कलीसिया के साथ एज ए पास्टर काम करें। ऐसे बहुत से मिले जुले रुझानात आपको कलीसियाओं में नजर आएंगे। इन नामों में जो मैंने अभी चर्चेस के लिए हैं, इसमें भी ऐसी ही कुछ चीजें पाई जाती हैं कि वो औरत को पास्टर का लाइसेंस दे देते हैं, क्योंकि उन इलाकों में पास्टर्स को बकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस दे देते हैं लेकिन सैक्रामेंट की इजाजत नहीं है। वो वैसे ही खिदमत करती रहे। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो औरत कलाम नहीं दे सकती, बाकी तमाम रसूमात कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसी हैं जो पास्टर्स हैं और कुछ कलीसियाएं
جن کے ساتھ وہ خواتین کام کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اپنی مرضی سے اپنی عورت کو اجازت دے کہ وہ چرچ کی پاسٹر بنے، وہ لیڈنگ رول میں ہو، اور مرد اگر اپنی بیوی کے بیہائنڈ ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت چرچ کی پاسٹر ہو سکتی ہے۔ اور اس کی بڑی مثال سب کے سامنے ہے میلن ہکی۔ وہ بہتر کلام پیش کر سکتی ہے، اس کا نالج بہتر ہے، اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ اس طرح سے خدا کا کلام نہیں سنا سکتے، تو وہ اپنی بیوی کے بھائی ہیں، پیچھے ہیں، وہ سپورٹر ہے اور وہ سپورٹ کرتا ہے، اور بیوی اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو شوہر کی اجازت سے عورت چرچ کی پاسٹر ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بعض چرچز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت ان ہاؤس ان چرچ کے اندر پاسٹر ہو سکتی ہے، چرچ کے باہر پاسٹر نہیں ہے۔ مطلب چرچ کے باہر خدمت نہیں کر سکتی، وزٹس نہیں کر سکتی، کسی دوسری جگہ پہ ایز اے پاسٹر خدمت نہیں کر سکتی، صرف چرچ کے اندر ہی وہ خدمت کر سکتی۔ ان سب چیزوں کے لیے جو حاکم ہیں وہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں، اور اس میں حوالہ جات پیش کر کے وہ اپنی تھیالوجی کو ثابت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آیا خدا کا کلام، وہ اس کلام کو اپنے حساب سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا حوالہ جو ہے یوئیل کی کتاب، یوئیل نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب 28ویں آیت سے 32ویں آیت تک وہ کوٹ کرتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے، یہ حوالہ آپ کو رسولوں کے اعمال دوسرا باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک بھی ملے گا، اور اس میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، بلکہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ خدا نے عورت کو نبوت دی ہے، لہذا عورت پاسٹر بن سکتی ہے۔ اگر رول قدس بھی عورت کو خدا نے دیا ہے، رول قدس میں بھی خدا نے عورت کو شامل کیا ہے، اور اس نجات کے کام میں بھی عورت کو برابر کا درجہ دیا ہے، رول قدس میں بھی عورت کو برابر کا درجہ دیا ہے، نبوت میں بھی عورت کو برابر کا درجہ دیا ہے، تو پھر عورت پاسٹر کیوں نہیں بن سکتی؟ اور اس میں دو چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ نبوت کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر نبوت کا مطلب ہے جس کے پاس نبوت ہے وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کلیسیاؤں میں جتنے بھی نبوت کرتے ہیں وہ سب نبی ہیں۔ جیسے آج کل بدعت پھیلی ہوئی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروفٹ کہتے ہیں اور بڑی بڑی نبوتیں کرتے ہیں، گو وہ نبوتیں پوری نہ ہوں، کیونکہ خدا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔
کیونکہ وہ سارا نبوت کا کام ختم ہو چکا ہے. وہ خدا کا کلام دنیا میں جتنا پہنچنا تھا پہنچ چکا ہے. جتنا خدا نے نجات کے کام کو کامل کرنا تھا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے وہ ہو چکا ہے. اب کسی نئے شخص کی ضرورت نہیں ہے, کسی نئے کام کی ضرورت نہیں ہے, کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ نبوت جو ہے یہ بھی روح القدس کی طرح غیر زبانوں کی طرح ایک خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جو گفٹ جس کو نبوت کا ملے تو کیا وہ نبی ہو گیا؟ کیا وہ پاسٹر ہو گیا؟ یہ اس پہ ہم غور کرتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے. تب نبوت پروفیسی, انگلش میں اس کو پروفیسی کہتے ہیں, وہ اس کا مطلب ہے وہ باتیں بتانا جو لوگوں کو لوگ نہ جانتے ہیں. بعض اوقات کلام دیتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, لوگوں کے ساتھ کلام کی گفتگو کرتے ہوئے نبوت آتی ہے اور کسی کے لیے خدا کے جو احکام ہوتے ہیں وہ شخص پہ ظاہر کرنے کے لیے خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کو وہ بات پہنچاتا ہے. اور وہ بات ہلا کے نہیں بتائی جاتی کہ بھائی خدا نے میرے سے بات کی ہے ویسے کر لے. ایسے نہیں ہوتا. نبوت آپ کے منہ سے وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں اور جس کے لیے ہوتے ہیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا کس سے ہم کلام ہے. تو یہ نبوت الہامی گفتگو ہے, ایسی گفتگو جس کا تعلق الہام سے ہو, آئندہ کا حال بتانا. اور یہ گفتگو جو ہے یہ خالصتاً خدا سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کے لیے کلیسیا کی بڑھوتی, ایمانداروں کے ایمان کی بڑھوتی, اور اگر یہ کہیں کہ غیر زبان سے نبوت کرنا زیادہ بہتر ہے تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ نبوت سے ہم خدا کی بات دوسرے تک پہنچتی ہے, وہ اس سے برکت پاتا ہے. لیکن غیر زبان ضرور ہے, یہ خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے, جس کو ملے وہ ضرور اس کو بولے. لیکن غیر زبان بولنے کا بھی ایک طریقہ ہے, وہ ایک الگ مضمون ہے. لیکن ہم اپنے مضمون پہ واپس آتے ہیں کہ یہ گفٹ خدا کی طرف سے ہے, اور اگر غیر زبان سے زیادہ بہتر ہے خدا آپ کو نبوت کا گفٹ دے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک رائے راست, ایک اچھی بات, کسی کو خدا کی بات آپ کے ذریعے سے پہنچ جائے. لیکن اس کے لیے جو نبوت کرنا چاہے ضرور ہے کہ وہ کثرت کی زندگی بسر کرتا ہو, روح القدس میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہو, اور روح القدس کے پھل اس کے اندر ہوں اور وہ پھلوں سے لدا ہو, اور پھر خدا اس شخص سے بات کرے اور اپنی وہ بات جس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے وہ بات اس شخص تک پہنچے. تو یہ جو نبوت یوئیل نبی کی معرفت ہے, آیت جو کوڈ ہوئی ہے, اور پھر اسی آیت کو اعمال, رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک پیش کیا گیا ہے. یہ بات ڈیفرنٹ ہے, اور یہ مل جانے سے نہ تو کوئی پاسٹر بنتا ہے, نہ ڈینڈ پاسٹر بنتا ہے, نہ ڈیکن بنتا ہے, نہ ایلڈر بنتا ہے. چرچ کا جو آفس ہے وہ خالصتاً خدا کی مرضی سے ہے, اور پاک روح کا کام ہے کہ کس کو اس آفس میں جگہ ملے.
تمام چرچز میں تمام میل حضرات کو پاسٹر نہیں چنا جاتا، جو آئے اس کو پاسٹر نہیں چنا جاتا، کیونکہ ہر شخص کا کلام کے مطابق معیار دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر ضرور ہے کہ یہ جو پروفٹس ہیں یہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ پروفیٹک ایک لفظ انگلش کا ہے، اس کا مطلب ہے نبوت۔ ایک نبوت ہے پروفیسی۔ پروفیسی is something else. پروفیٹک اور پروفیٹہڈ یہ دو الفاظ نبوت کے لیے دیے گئے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک نبوت، رسالت، پیغمبری، نبی، جو خدا کا کلام ایک تہذیب، ایک آئین لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اور کسی خاص قوم کے لیے خدا جو آئین بھیجتا ہے، جو اپنے احکامات بھیجتا ہے، وہ ایک قوم کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں پروفٹشپ بھی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، یہ الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور وہ نبوت جو ہے وہ خدا کی بات ہے، خدا کا ارادہ ہے، خدا کا پلان ہے، جو کسی شخص کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی خدا کے خادم کے لیے، کسی کلیسیا کے لیے وہ ارادہ رکھتا ہے، اور وہ اپنے ایسے اشخاص کے ذریعے جو اس میں معمول زندگی بسر کرتے ہیں، کثرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ بات ان تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 14واں باب سے نکالی گا، پہلا کرنتھیوں اس کی 5ویں آیت ہم دیکھیں۔ لکھا ہے 14واں باب سارا ہی نبوت پر ہے، لیکن 14ویں باب کی 5ویں آیت پہ دیکھیں گے، لکھا ہے اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ اسی جگہ پہ اگر آپ سارا یہ چیپٹر پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ساری کلیسیا غیر زبان بول رہی ہے اور باہر سے کوئی شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کلیسیا میں، تو وہ سب کو وہ یہی سمجھے گا کہ سارے عقل سے فارغ ہے۔ کیا وہ بنت پائے گا؟ کیا وہ نجات پائے گا اس کلیسیا میں آ کر؟ لیکن اسی میں درج ہے کہ اگر نبوت ہو رہی ہے اور وہ شخص، کوئی غیر شخص اس کلیسیا میں آتا ہے اور وہ نبوتیں سنتا ہے، اس کی ایمان کی بڑھوتی ہوتی ہے، اور وہ ان نبوتوں کو دیکھ کے، ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے، ان لوگوں کی مضبوطی کو دیکھ کے اس کی بھی زندگی بدل جائے گی اور وہ بھی روح بچ جائے گی۔ تو اس لیے کلام کہتا ہے کہ نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے جو بیگانہ زبان بولتا ہے اور جس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ نبوت کرو۔ خدا سے اس گفٹ کے لیے خدا کے حضور جھکے۔ نعمتیں، خدا طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور وہ ساری نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ نبوت کی نعمت ہے، وہ آپ خدا سے مانگیں۔ اگر غیر زبان کی مانگتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ کا ترجمہ ہونا چاہیے۔
اس لیے آگے بڑھتے ہیں. 14واں باب اس کی 24ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیے. اسی جگہ پہ پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 24ویں آیت لکھا ہے، لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے. نبوت کر رہے ہیں اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے. اب یہ جو نبوت کی بات یوئیل نبی میں کی کتاب میں لکھی ہے، جس کا ریفرنس آپ کو رسولوں کے اعمال میں ملتا ہے، یہ اس نبوت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ نبوت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے پوری کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے ساری کلیسیا اگر نبوت کر رہی ہے تو سارے ہی پاسٹر ہیں. میرے ساتھ دیکھیے گا 13واں باب اور اس کی ہم دوسری آیت پہ چلتے ہیں. لکھا ہے، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں. ذرا اس کا لیول چیک کر لیجئے گا نبوت کا. اور محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہ نبوت جس کے بارے میں یوئیل، خدا کا کلام یوئیل نبی کی معرفت ہم تک پہنچائے. یہ وہ نعمت ہے جو خدا اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے، اور وہ نعمت ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ یہ نعمت کس کو دیتا ہے. تو عزیزو، یہ جو آیت وہ کوٹ کرتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ میں آیت انہوں نے اس کے ہاتھ میں کوٹ کی ہوئی ہے، لیکن اس آیت کو میں اس لیے کھول کے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم آیت با آیت ہر چیز سمجھتے جائیں. اس کے بعد دوسری آیت کو پیش کرتے ہیں، گلتیوں کا خط ہے اور اس کا 3 باب 27ویں آیت سے 29ویں آیت سب لوگ جانتے ہیں اس آیت کو. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. وہ کہتے ہیں عورت نے بھی مسیح کو پہن لیا، نجات میں شامل ہے. عورت نے بھی مسیح کو پہن لیا ہے. پھر نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور وہ اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ ہم مسیح میں سب ایک ہیں. اس لیے جب سب ایک ہیں پھر کوئی نہ مرد رہا نہ عورت، نہ آزاد، نہ غلام، نہ یونانی، نہ یہودی، سب ختم ہو گیا. سب مسیح میں ایک ہیں. ایک سٹیٹس ہے. اور جب سٹیٹس ایک ہے تو پھر عورت بھی پاسٹر بن سکتی ہے. دوسری آیت وہ لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں. تیسری آیت جو کوٹ کی جاتی ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب ہے، اور اس کی 12ویں آیت سے 29ویں آیت تک پیش کیا جاتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ ہم سب بدن خدا یسوع کے بدن کا حصہ ہیں، اعضاء ہیں. ہر ایک اس کے جسم کا اعضاء ہے. نعمتیں طرح طرح کی ملی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں میں رہتے ہوئے آپ اپنے مختلف فنکشنز سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ اس بدن کے مختلف اعضاء ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں. اس میں 27ویں آیت سے پڑھوں گا. اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو. اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی،
تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظمین، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ اس نے بتایا محبت کا طریقہ. تو یہ اس چیز پہ وہ کوڈ کرتے ہیں کہ ہم سب مسیح کے بدن ہے اور فردن فردن اعضاء ہے. تو جب سب لیول یہ گئے ہیں تو اس میں عورت بھی شامل ہے، کیونکہ ہم سب مسیح میں ایک ہیں. یہ وہ اس حق میں بولتے ہیں. اس کے بعد افسیوں کا خط میرے ساتھ جلدی سے نکالیے گا تاکہ ہم آج اس کو تھوڑا سا کلوز کر سکیں. افسیوں کا خط اور اس کا تیسرا باب ہے. 14ویں آیت سے 19ویں آیت تک لکھا ہے. اس سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس نے آسمان زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کیونکہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عطا کرے گا کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور ہو اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جا پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ ان کی چڑھائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. یہ وہ پیش کرتے ہیں کہ سب مقدسوں کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات سے انکاری ہیں کہ ان مقدسین میں عورت نہیں ہے تو پھر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عورت پاسٹر نہیں بن سکتی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے تمام احکامات کو عورت پورا کر دیتی ہے، رول قدس اس کو انعام میں مل جاتا ہے، رول قدس کا مسا مل جاتا ہے اور وہ خدا میں بھرپور زندگی بسر کرتی ہے، کثرت کی زندگی اس کو مل جاتی ہے، تو کیا وہ مقدسین میں شامل نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر وہ مقدسین میں شامل ہے تو پھر ضرور ہے کہ جیسے باقی مقدسین ہیں وہ بھی وہی سٹیٹس رکھتے ہیں، وہی فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا حوالہ رسولوں کا اعمال، اس کا 31واں باب ہے، 9واں باب 31ویں آیت ہے. اس میں دیکھتے ہیں رسولوں کا اعمال 9واں باب اس کی 31ویں آیت. کلام مقدس میں لکھا ہے، پس تمام یہودیہ گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی. یہ ایک اور آیت کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں کلیسیا ترقی کر رہی ہے، کلیسیا کو چین ہو گیا ہے، وہ پریشانیوں سے چھٹ گئے ہیں، ان کی جان چھٹ گئی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے منادی کر رہے ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور اس سے دعا کرنے میں مصروف ہیں. کلیسیا کی ترقی ہو رہی ہے، وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتے اور بڑھتے جاتے ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کلیسیا کا کیا عورتیں رکن نہیں تھی؟
وہ کہتے ہیں جی مریم مگدلینی شاگردوں کی شاگرد تھی، اور مریم مگدلینی نے اپنی انجیل لکھی ہے جو کہ منظر عام پر آئی ہے، لیکن اس کو مستند نہیں سمجھا گیا۔ کیا وہ تعلیم نہیں رکھتی تھی؟ کیا پرسکلا تعلیم نہیں رکھتی تھی؟ اور بہت سی خواتین جو روپے پیسے سے بھی خدمت کرتی تھی اور کلیسیا کی بھی خدمت کرتی تھی، کلیسیا میں اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی، کلیسیا کا ساتھ دیتی تھی، خدا کے خادموں کا ساتھ دیتی تھی، اور خدا کے خادموں کے ساتھ وہ سفر کرتی تھی۔ بہت سی عورتوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سفر میں مصروف رہی ہیں اور کلیسیا کی ابتدائی کلیسیا کی خدمت میں مصروف رہی ہیں۔ کیا وہ روح القدس سے معمور نہیں تھی؟ کیا خدا کا کلام ان تک نہیں پہنچا؟ تو پھر اگر ان تک سب کچھ پہنچا ہے جیسے مرد حضرات کے لیے پہنچا ہے، تو پھر کیا وہ خادمہ نہیں تھی؟ کیا کلام میں ان کے لیے خادمہ نہیں لکھا گیا؟ تو پھر وہ پاسٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ آخری حوالہ آج کے سیشن کا دیکھیں گے، رسولوں کا اعمال ہے، اس کا دوسرا باب۔ پہلی آیت سے تیسری آیت لکھا ہے، جب عید پینتیکاست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکجک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عید پینتیکاست کے دن جب کلیسیا ساری ایک جگہ پہ جمع تھے، تو جب روح القدس نازل ہوا ہے تو کیا اس میں عورتیں شامل نہیں؟ اگر عورت کو پلپٹ پہ چڑھ کے کلام سنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر روح القدس کا نزول بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر روح القدس کا نزول ہوا ہے اور وہ اس میں شامل ہوئی ہیں اور ہر ایک پر آ ٹھہری زبانیں، روح القدس ہر ایک کو ٹچ کیا اس نے، تو پھر وہ پاسٹر کی ہوئی ہے۔ تو یہ چند حوالہ جات ہیں جو وہ اس میں کوٹ کرتے ہیں کہ عورت پاسٹر ہو سکتی ہے۔ کلام میں وہ کہتے ہیں، کلام میں کہاں لکھا ہے کہ عورت پاسٹر نہیں بن سکتی؟ اور اگر آپ بھی حوالہ جات لے کے آتے ہیں کہ وہ پاسٹر نہیں بن سکتی، ہم بھی آپ کو حوالہ جات دے رہے ہیں کہ وہ پاسٹر بن سکتی ہے، کیونکہ کلیئر نہیں لکھا، اس لیے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، تو ہم اگلے سیشن میں اس کو ختم بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ مسیحت کیا کہتی ہے، آج کل کی مسیحت یا خدا کے کلام کے حساب سے مسیحت، یہ فرق دو چیزیں ہیں۔ آج کل کی مسیحت کلام کی مسیحت سے فرق ہے، دیکھیں گے کیا فرق ہے، اور خدا کا پلان عورت کے لیے کیا ہے، خاندان کا کیا سسٹم ہے، تو اس میں اینڈ میں جا کے ہم سارا کنکلوژن کریں گے۔ تو اگلی کلاس پرسوں
بدھ والے اس کو فائنل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا عورت پاسٹر بن سکتی ہے. تو آپ سب کو برکت دے. اپنی حفاظت